بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا 8-10 سال 15 سال کا کچھ ایکسپیرینس ہے اور آپ اپنے کیریئر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جاب نہیں، میں کیریئر کہہ رہا ہوں، یعنی آپ کسی بھی آئی ٹی میں ہیں، کسی ایڈمن میں ہیں، کسی اور جاب میں ہیں، آپ کا 8-10 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے پروکیورمنٹ میں جانا چاہیے یا سپلائی چین کی جاب میں جانا چاہیے، تو پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں آپ کو ایک اپنا قصہ بتا دیتا ہوں کہ میری بڑی ایک خواہش تھی کہ میں ایک کمپنی میں جاب کروں۔ تو جب اس کمپنی کی میں جابز دیکھتا رہتا تھا، ایڈ کوئی نیوز پیپر اور ذریعے سے کہ اس کمپنی میں اگر کوئی جاب آئے گی تو میں ضرور اس میں اپلائی کروں گا، تو مجھے پھر اس کمپنی کی ایک جاب آئی، لیکن وہ تھوڑی لو لیول کی تھی، یعنی جس میرے ڈیزنیشن سے کم تھی، تو الٹیمیٹلی سیلری بھی کم ہوگی، باقی چیزیں بھی کم، تو لیکن چونکہ میری ڈیزائر تھی تو میں نے اس جاب کو جوائن کر لیا کہ میں نے اس کمپنی میں جانا ہے۔ جب میں نے اس کو جوائن کر لیا تو کچھ ہی دیر، یعنی کوئی 3 سے 6 ماہ کے درمیان ایک دم سے میری جو جیسچر تھا، میرا جو نالج تھا، میری جو اٹھان تھی کام کے دوران، وہ ٹاپ مینجمنٹ تک چلی گئی۔ یعنی جب بھی میٹنگز ہوتی تھی، کوئی ڈسکشن ہوتی تھی سینئر سے، تو اب وہ جب آپ بولتے ہیں تو پھر دوسروں کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس کا کچھ نالج ہے، اس کا کچھ ایکسپیرینس ہے۔ تو کہ 3-4 ماہ کے دوران ہی سینئر مینجمنٹ میں سے کچھ لوگوں نے جج کر لیا کہ بھئی یہ بندہ جس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے یہ اس سے زیادہ کیلیبر کا مالک ہے اور اس کی کمپیٹنسی زیادہ ہے، اس کا نالج زیادہ ہے۔ تو جو ودن کچھ 6 منتھ انہوں نے مجھے جو ڈیزنیشن تھا اس سے ترقی دے کے آگے کر دیا، اور وہ ڈیزنیشن جس کے اوپر میں چھوڑ کے آیا تھا پچھلی کمپنی کو اور نیچے والے ڈیزنیشن پہ اپلائی کیا، تو انہوں نے مجھے اسی ڈیزنیشن کے ایکول ڈیزنیشن دے دیا، سیلری بھی بڑھ گئی اور ودن 6 منتھ ہو گیا۔ اچھا، اس سے اگلے 6 ماہ کے درمیان جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا پروکیورمنٹ کا، وہ صاحب کہیں اور چلے گئے، کسی اچھی جگہ پہ چلے گئے، انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ تو اب پھر چونکہ سینئر مینجمنٹ آلموسٹ میرے کام سے سارا کچھ جان چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں ایک نئے بندے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہ سلیم صاحب کو پروموٹ کر دیتے ہیں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ اور اس طرح سے مجھے ودن 1 ایئر جو ہے وہ جس جاب کو میں چھوڑ کے گیا تھا اس سے زیادہ بہتر اسٹیٹس، سیلری، پیکیج اور میری ڈیزائرڈ کمپنی مل گئی۔ تو کتنا ٹائم لگا؟ صرف 1 سال۔ اور میں نے کیا کیا، میں نے اپنا جو کرنٹ سٹیٹس تھا اس سے تھوڑا نیچے جا کے میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جو میری ڈیزائر ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے، باقی چیزیں تو بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اور جس وقت میں یہ سوچ رہا تھا تو میرا یہ کانفیڈنس تھا جو میرے ساتھ ہوا کہ میں جب وہاں جاؤں گا، بیٹھوں گا سیٹ پہ، کام کروں گا تو کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا، کچھ اپنے آپ کو بنانے کا، کچھ اپنے کام کو بتانے کا۔ جب تک آپ سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بندہ کتنا کمپیٹنٹ ہے۔ لیکن سیٹ پر بیٹھنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے، یعنی ایک اور قسم کا دریا پار کرنا پڑتا ہے، اور سیٹ پر بیٹھنے کے بعد کچھ اور سچویشن ہوتی ہے۔ یعنی سیٹ لینے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس پہ جو پرائرٹی ہے وہ ڈاکومنٹس کی ہوتی ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، اسکل کیا ہے، انٹرویو میں جو پوچھے گئے کویسچن آپ نے ان کا کس طرح سے جواب دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس وقت جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی سچویشن کیا ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کینڈیڈیٹ میں، مطلب وہ سم ٹائم ہو سکتا ہے وہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہو جس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ کہیں گے ایکسپیرینس کی خیر ہے، وہ تو بندہ تھوڑا کم ہو زیادہ ہو، کام کرے گا تو کر لے گا، مطلب وہ اس کی انٹیگریٹی، آنیسٹی، کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوں، وہ اس کی اسمارٹنیس، اس کی ویل بینگ، اس کا ڈریس، اس کی لک، اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوں، یا کچھ بھی دیکھ رہے ہوں۔ مطلب یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کینڈیڈیٹ ہائر کرنا ہے اس میں یہ چیزیں دیکھنی ہے، جو کہ انٹرویو دینے والے کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ انٹرویو دینے والے کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پروفیشن کے متعلق کچھ بتانا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے میں اس کے متعلق مجھ سے پوچھیں گے، جبکہ اس سے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ میں کچھ اور دیکھ رہے ہوں جبکہ آپ صرف ایکسپیرینس کو لے کے بیٹھے ہوں۔ تو اس لیے بے فکر ہو کے انٹرویو دینا چاہیے۔
اور اچھا جب میں نے وہ جو اچیو کر لیا ود ان 1 ایئر، تو اب وہ جو میری 1 سال پہلے کی سوچ تھی کہ میں جاؤں گا، بے شک چھوٹے ڈیزنیشن پہ جاؤں لیکن میں جا کے کچھ نہ کچھ بہتر رستہ نکال لوں گا، اور وہ نکل آیا اور خود بخود نکل آیا. مجھے اس کے لیے کچھ ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، مجھے صرف وہ چیزیں شو کرنی پڑیں جو ایکچولی مجھ میں تھیں، جو میری کام کو لے کے جو ڈیڈیکیشن تھی، جو کام کو ٹائم پہ ختم کرنا تھا، اس کے اندر بیسٹ جو میں پرفارم کر سکتا تھا وہ کرنا تھا. تو جب آپ اس طرح کی آنیسٹلی کچھ چیزیں جو آپ کے اندر ہوتی ہیں اس کو پورا زور لگا کے پرفارم کر دیتے ہیں تو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے، آپ کے امیڈیٹ باس کو بھی نظر آ رہا ہوگا، اور سارے باقی ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ کچھ ہے، اس میں کچھ چیز ہے. تو مقصد میرا یہ، پھر سنیل صاحب کا ایک کویشچن ہے کہ جی میرا کوئی 10-12 سال کا کوئی انجینئرنگ کا شاید ایکسپیرینس ہے، اب میں سوئچ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سنیل میری جان چھوڑے گا جب تک کہ اس کو پروکیورمنٹ یا سپلائی چین کی جاب نہیں مل جاتی. تو بہرحال ایک سائڈ پہ یہ اچھی بات بھی ہے، ہم وہ جتنے لیکچر ہیں پروکیورمنٹ سپلائی چین پہ کہ جی یہ 5A یہ ہوتا ہے، 5Y یہ ہوتا ہے، 5S یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جسٹ بکش نالج ہے اور تھیوریز ہیں، کنسیپٹ ہیں، جبکہ لوگوں کی بیچاری اصل پرابلم کچھ اور ہوتی ہے. جیسے سنیل کی پرابلم ہے، تو اس طرح کی پرابلم کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا کہ بھئی اگر آپ نے جاب چینج کرنی ہے، جیسے سنیل کا مسئلہ ہے کہ 10-12 سال کا ایکسپیرینس ہے تو اب کیریئر شفٹ کرنا ہے، کیریئر چینج کرنا ہے. تو میرا آپ کو اچھا مشورہ ہے کہ یا جو بھی لوگ اس طرح کی سچویشن میں ہوں کہ آپ جو جس لیول پہ تھے اس سے تھوڑے نیچے پر ایکسیپٹ کر لیں. جب نیچے والے لیول کو ایکسیپٹ کر لیں گے، جاب مل جائے گی، تو الٹیمیٹلی آپ کو کچھ ہی ٹائم کے اندر اپنا وہ اسٹیٹس واپس مل جائے گا جس سے آپ آئے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کا کیلیبر زیادہ، آپ کا ایکسپیرینس. جاب کسی بھی جاب کو اگر آپ پکڑیں گے تو وہ جاب صرف 6 ماہ سے سال 2 سال کی ہوتی ہے، یعنی اس ٹائم میں جتنا ایکسپیرینس آپ گین کر لیتے ہیں وہ پھر ساری عمر وہی چلتا ہے. باقی صرف آپ کی جنرل ججمنٹ ہوتی ہے، آپ کی اوورآل جو مینیجریل سکلز ہوتی ہیں، لوگوں کو ہینڈل کرنے کی سکلز ہوتی ہیں، کام کو ہینڈل کرنے کی سکلز ہوتی ہیں، لوگوں کو رسپیکٹ دینے کی جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور جونیئر سے کیسے بیہیو کرنا ہے، سینئر کو کیسے رسپیکٹ دینی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور یہ کسی ایک کیریئر کے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی کہ میں نے پروکیورمنٹ میں جاب کیا تو مجھ میں یہ ساری چیزیں ہیں اور ایڈمن والوں میں نہیں ہوں گی، یا HR والوں میں نہیں ہوگی، یا کسی اور سبجیکٹ میں نہیں ہوں گی. تو جب یہ ساری چیزیں جو لوگ سیکھتے ہیں تو یہ جنرل ہوتی ہیں. تو آپ ایک لوور لیول کی جاب کو ایکسیپٹ کریں، وہاں پہ جائیں اور جوائن کریں، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ کے لیے اپنے کیریئر میں گرو کرنے کی کوشش کریں. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ کوئی والنٹیر آپ کوئی اپنے آپ کو پیش کر دیں کسی کمپنی کو کہ جی میں آپ کو فری آف کاسٹ 2-3 ماہ کے لیے سرو کر سکتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے میرا کتنا ایکسپیرینس ہے. یا آپ کہیں پہ انٹرنشپ کر لیں اور ان کو لاجک یہ دیں کہ جی میرا پیشن ہے، میں اس پروکیورمنٹ یا سپلائی چین میں جانا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کے لیے یہ کچھ سیکھا ہے، میں نے اتنا کچھ لرن کیا ہے، میں نے جیسے آپ میری ویڈیوز کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ جی میں اتنے عرصے سے اس میں یہ سیکھ رہا ہوں، یا مجھے یہ پتہ ہے، یا مجھے پورے پروسیس کا پتہ ہے، یا مجھے پروکیورمنٹ کے اس پروسیس کو اس طرح سے ہوتا ہے یہ پتہ ہے. اس چیز کا جواب نہ دیں جو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. اگر آپ کو وہ نہیں سمجھ تو نہ دیں، انہیں یہ بتائیں کہ میں کیا جانتا ہوں، میں نے پروکیورمنٹ یا سپلائی چین کا کیا کچھ سیکھا ہے اور کیا میں جانتا ہوں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی سرٹیفکیشن کر لیں، کوئی ڈپلوما سرٹیفکیٹ اپنے نیئرسٹ جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایجوکیشن لے لیں، اور ان کو بتائیں کہ جی یہ میں نے اپنی اس پرانی جاب جو میرا دوسرا کیریئر تھا میں اس کے اندر رہتے، چونکہ میرا پیشن یہ تھا تو میں نے اس جاب کو کیا، لیکن ساتھ میں اس کے لیے ایجوکیشن لیتا رہا، نالج لیتا رہا، اور دوستوں سے ڈسکس کرتا رہا. آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ جی میرا فلاں دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا کزن ہے، وہ پروکیورمنٹ سپلائی چین کی جاب کرتا ہے، تو ہم جب بھی ملتے ہیں تو اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو اس سے مجھے بہت کچھ، ایک تو مجھے میرا پیشن بڑھتا گیا اس جاب کے لیے، اور دوسرا میں نے لرن کیا
یا اس طرح سے کچھ اور مطلب ٹرو سٹوری بتائیں کہ جی میں کیریئر چینج کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں کچھ بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں، باقی جب میں کام کروں گا. اور جب آپ کسی بھی جاب کو بے شک جونیئر لیول پہ جوائن کر لیں گے تو وہاں بیٹھ کر آپ کو جو اس جاب کے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ملے گا، اس ایکسپیرینس کی بیس پہ پھر آپ کو ہائر لیول کا کچھ بھی سال سے 6 ماہ کا ایکسپیرینس کے ساتھ ایک بڑا ڈیزنیشن مل سکتا ہے. لیکن پہلے انٹر ہونے کے لیے بڑی جاب نہ دیکھیں، انٹر ہونے کے لیے کوئی بھی چھوٹی جاب کو ایکسیپٹ کر کے سال سے 6 ماہ سے سال تک اس کو کریں، اور جب کر لیں گے تو اسی دوران آپ کو ایک دم سے رائز ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو وش یو گڈ لک کہ آپ کو جلدی جاب ملے، اور باقی بھی لوگ جو جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں، کیریئر سوئچ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی تھینک یو. اللہ حافظ.